السلام علیکم، اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین اکرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک تیزی آ جائے گی، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، الیکشن کی کمپین جاری ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے تیزی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ دوسری اہم اس میں بات یہ ہے کہ جو سخت ترین مخالف جماعتیں تھیں سیاسی طور پر، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے جو اثرات ہے پاکستانی سیاست اور خاص طور پر ڈیسنل خان کی سیاست پر کیا مرتب ہو گئے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر ساتھی محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ پہلے تو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ یار الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب جو ایک عدم استحکام تھا سیاسی، اس سے نکل کر ایک جمہوری انداز کے اندر ایک سیاسی جو کلچر ہے وہ پروان چڑھے گا، جو بطن کا ماحول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے کمپین جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ماں سوائے نون لیگ کے پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے متحرک نظر نہیں آ رہی، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی کوئی خاص کردار اپنا ادا نہیں کر رہی۔ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن اناؤنس ہوئے یہ کوئی آفیشیل نہیں ہوئی ہے، ایسے ڈیٹ سامنے آئی، یہ ان آفیشیل الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ امکان یہ ہے انہی دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ میں انہوں نے سینٹ کا الیکشن بھی کرانا ہے، تو اس کے لیے الیکٹورل کالج جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہوگی تو سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماضی کے جو حریف تھے وہ حلیف مال رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھ اس طرح ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے بڑی بھرپور کوششیں کی، اپنے بندے بھی دیے۔ اور میں کل بلاول کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد تھی وہ ایک پارٹی نے تو نہیں لانی تھی، ان کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی کہ تمام نے مل کے یہ ایک سر انجام دی تھی، ایک عدم اعتماد کی تحریک۔ لیکن پیپلز پارٹی سے ہاتھ اس طرح ہو گیا ہے کہ جو نواز شریف کو پروٹوکول ملا ہے، جو نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، تو پیپلز پارٹی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ مستقبل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا حال بھی کوئی پی ٹی آئی سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اقتدار دیا جا رہا ہے۔ اور کل جو سینئر تجزیہ کار روف کلاس ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ جس طرح عمران خان کو لایا جا رہا تھا اس طرح اب نواز شریف کو لائے جا رہے ہیں۔ تو نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو رہے ہیں، مقتدر حلقوں کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ امکان ہے کہ جو نواز شریف کے ساتھ ماضی میں شاید میں بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی مسائل کا حل یا ملک کی مسائل جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اس کا ازالہ ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی بھرپور کام کرنے والی ٹیم ہو تو شاید آپ ملک کو ان حالات سے نکال سکیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس یقیناً ایک اچھی ٹیم ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی نسبت ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے۔ زرداری جو ہیں ان کے ایران کے ساتھ، دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، تو میکنزم رکھتے ہیں کہ ان کو کسی حد تک بہتری کی جانب لے جائیں۔ اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس سعودی عرب، دوسرے انڈیا اور دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو نواز شریف کا یہ ہوگا کہ معاشی صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو جہاں تک بات انتخابی الائنسز کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے تو دور ہو گئی ہے، جو ماضی انہوں نے کرتی ہے، بہت پی ڈی ایم کی حکومت بھی چلائی ہے، لیکن مولانا فتح الرحمان جو ہے نا وہ نون کا نقطہ ہے۔ ان کے بغیر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی پوری نہیں ہوتی، ان کے بغیر مسلم لیگ نون کی حکومت بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں کے لیے کامن ہیں۔ مولانا فتح الرحمان جو ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی جو بھی مرکز میں اقتدار میں آیا، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا کی طرف جھکاؤ کر رہی ہے۔ اچھا، میرا سوال اگلا یہی رہے گا آپ سے کہ یہ جو مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک پورا بیانیہ جمعیت علماء اسلام کا اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا ہے، ان دونوں کے شدید مخالف تھے۔ تو ایک یکا کیسے تبدیلی آئی ہے؟ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا جو لوگ گئے ہیں علی محمد خان اور اسد کیسر، یہ ذاتی طور پر جمعیت میں چونکہ ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے، محمد علی خان کا جو ہے، تو ان کی ذاتی نوعیت کی ملاقات سمجھی جائے، یا آفیشلی یہ عمران خان کی بیاف پر یہ ملنے گئے ہیں، یہ تحریک انصاف کے بیاف پر؟
اس میں تھوڑا سا نہیں یہ بالکل ذاتی ملاقات نہیں ہے. عمران خان سے اجازت لے کر یہ لوگ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملنے. ظاہراً تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے کچھ دامن کے انتقال پر تعزیت کرنے گئے تھے, لیکن یہاں پر نئے انتخابی الائنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز بھی ادا کی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو قریب لانے کی ایک کوشش ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی گڈ جسچر دیا ہے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی ہے. کل تک تو وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو یہودی لابی کا ایجنٹ کہتے تھے, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور بالکل یہ سیاست اسی طرح ہے. تو اب یہ جب ان کو ایک دوسرے کی ضرورتیں پیش آ رہی ہیں تو پھر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ یہ اکٹھے الیکشن بھی شاید ڈال دیں, لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے اپنے آپ کو جس وہ گردان میں پھنس چکے یا جس کھائی میں گر چکی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد, اس سے نکالنے کی ایک کوشش کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان اس کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. شاید ان کی یہ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے لیے کوئی کردار ادا کریں اور وہ دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو کر انتخابی سیاست میں آ سکیں. اچھا عرفان صاحب, پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ظاہر ہے کہ انیہ مینی گنگاپور و دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے اور ریلیوں کی اجازت دی جائے پرامن. تو اس کے اوپر ایک بڑے زبردست ریمارکس آئے ہیں, ان کو اجازت مل گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو کوئی جلسے کر رہی ہے نہ ریلیاں کر رہی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں. آگے پھر ایک نئی آج کل سیاست میں اصطلاح چل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو اس حوالے سے بتائیے, جو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملی ہے اس کے باوجود یہ متحرک نہیں. یہ میں نے بھی اس دن بھی اس پہ ایک ولاٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو اجازت دے رہی ہے, اور بالخصوص الیمین نے اجازت دیا پشاور ہائی کورٹ سے, تو الیمین خود تو غائب ہیں, وہ منظر عام پر بھی نہیں آ رہے. تو یہ کس کے لیے اجازت دی ہے؟ کیا یہ اسد قیصر کے لیے, علی محمد خان کے لیے لیا ہے, کس کے لیے لیا ہے کہ وہ جا کے جلسے کریں گے؟ پی ٹی آئی وہ تو خود رپوش ہے الیمین کا ڈپور. تو اس اجازت کا میرا خیال ہے کوئی ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. وہ عدالت تو گئی, انہوں نے کوشش بھی کی ہے, اور ایز سچ انہیں کسی نے منع بھی نہیں کیا تھا جلسے جلوس نکالنے کے. اگر وہ سیاسی پروگرام کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کی پابندیاں تو نہیں تھی, لیکن کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ تمام لوگ ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے تھے, اور بہت سارے لوگ رپوش ہو گئے تھے, بہت ساروں نے اپنی پارٹیاں بدل رہی تھی, تو وہ تو ایسے خزاں کے پتوں کی طرح جھاڑ رہے تھے جس طرح پی ٹی آئی کے ارکان. تو اس میں تو اگر ان کو اجازت ہو بھی صحیح تو وہ جلسے کرنے کے قابل تو نہیں تھے, اور اب اجازت جو کہ عدالت نے دے دی ہے. الیمین خود رپوش ہے. میں نے اس دن یہی سوال اٹھائے تھے کہ الیمین صاحب خود تو رپوش ہیں, وہ سامنے ہی نہیں آتے, تو وہ کس طرح اجازت مانگ رہے ہیں, کس طرح کون ان کے جلسے کرے گا؟ اچھا عرفان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا جب ٹنکا تھا, شور و غوغا تھا, اقتدار میں تھے, تو ہم یہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ یکساں مواقع ہونے چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, اس حد تک نہ بڑھا جائے کہ آپ آئندہ جو ہے ایک دوسرے کے جو سرائکی میں کہتے ہیں منہ متھے نہ لگ سکے بندہ. تو اب پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست نے خاص طور پر تکیہ کیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر اور ڈیسن آف خان کی میڈیا کے اوپر کہ آپ علی امین گنگاپور کے بھی آپ پر کوئی بات کریں, اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو آج کل بات چل رہی ہے, تو ان کا جس طرح سے راستہ روکا جا رہا ہے اور اقتدار سے نکالا جا رہا ہے, ان کو کھیلنے نہیں دیا جا رہا, تو اس حوالے سے آپ لوگ آواز بلند کریں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے, اور اپنے تئیں ہم تو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یکساں مواقع ہونے چاہیے الیکشن میں, اور ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ایک جمہوری انداز میں آنا چاہیے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میڈیا کو بڑھ چڑھ کر علی امین گنگاپور کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ دوست جنہوں نے مفادات لیے تھے تو وہ اس کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میڈیا کیوں ان کا ٹھیکیدار بنے, ان کا ٹھیکہ کیوں اٹھایا علی امین گنگاپور کا؟ میرا تو خیال ہے جن لوگوں نے مفادات لیے ہیں, جن کے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل نہیں تھی, وہ آج ارب پتی ہیں, پراڈو گاڑیوں میں پھرتے ہیں, 3-2 کروڑ روپے کی گاڑی ہیں, تو وہ جنہوں نے مفادات لیے وہ بات کریں. ہمیشہ میڈیا جو ہے وہ تلوار لے کر میدان میں کود پڑتا ہے, تو اس وقت سب سے زیادہ کریٹک جو ہے وہ ہم تھے. جہاں بالکل, تو میڈیا نے تو کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ان سیاستدانوں پہ کہ یہ کرپشن کریں, غلط اقدامات کریں, اور پھر ان کی لوگ ہم ان کے لیے آ کر راہ ہموار کریں کہ یہ آئیں اور اقتدار دوبارہ حاصل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود کس طرح اقتدار میں آئے تھے, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح اقتدار میں آئے تھے؟ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی بیساکھیوں کے یہ 2 بیساکھیاں تھیں, وہ ان کی بغلوں میں آئی ہیں نیچے, اور انہوں نے اٹھا کے اس کو اقتدار میں لے آئے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل جو اب ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے.
جس طرح نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا تھا 2018 میں ملک ہمارا جو تھا وہ بہتر پوزیشن میں آ گیا تھا، اور اگلے 4 سال کسی بھی حکومت کوئی بھی آ جاتی اگر وہ الیکشن کے ذریعے آتی تو میرا خیال ہے آگے کے لیے یہ راہ ہموار ہو جاتی کہ ملک جو تھا وہ اپنے ایک صحیح فوٹنگ پہ کھڑا تھا. لیکن انہوں نے آ کے اناڑیوں کو دی، اناڑیوں نے ملک کا بیڑا کر کیا. پھر ان کو نواز شریف کو نہ لائے تو کس کو لائیں؟ تو پھر نواز شریف کو لا کے وہ ملک کو دوبارہ اپنے ان حالات جس کو انڈو کر رہے ہیں، جہاں سے معاملات کو ختم کیا تو دوبارہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کو 5 سال اس کے نکال دیے، یہ 5 سال اس کے ضائع ہو گئے. اب نئے سرے سے مطلب ایسے سمجھیں کہ آپ 2013 میں چلے گئے ہیں. وہ 5 سال جو انہوں نے کوشش کی تھی، ملک کو ایک ٹریک پہ کھڑا کیا تھا، ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے قریب تھی، IMF سے بہت سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، تو اب دوبارہ آپ 2013 والی پوزیشن میں چلے گئے. نہیں بلکہ 10 سال نکال دیا. پاکستان تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار ہے. بالکل اچھا بات ہے عمل کا. اچھا خان صاحب، ظاہر ہے کہ جب الیکشن میں جب گیما گیمی ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی تو پوزیشن ملے گی، لیکن اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جن کو یہ پاکستان تحریک انصاف کو آزادی ہونے کے باوجود بھی وہ زیر عتاب ہوں گے اور ان کو کسی قسم کے جو ہے وہ اوپن طور پر نہیں کھیلنے دیا جائے گا. ان میں علمین گنڈاپور بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو دوست ہیں، جو ووٹر ہیں علمین گنڈاپور کے، وہ بھی اس چیز پر وہ سوچتے ہیں کہ یار کیا ان کے لیے کوئی راہ ہموار ہوگی؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان کا مستقبل تو ختم ہے میرا خیال ہے. تاریخ ہے ان کا مستقبل. اگلے 5 سال میں تو ان کو چند ایک سیٹیں مل جائیں برائے نام، اگر اسمبلی میں ان کا کردار ہو تو. اگر یہ اگلے 5 سال اس طرح گزرتے ہیں تو پھر اس سے اگلے جو 5 سال ہوں گے اس میں پھر وہی ہوگا کہ عمران خان ہی PTI کی ٹکٹ پر اکیلے امیدوار اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان جیسے سردار تھی، الیکشن کے امیدوار تھے اور ان کو صرف عمران خان نے ووٹ دیا تھا. تو پھر عمران خان ہو سکتا ہے ماضی جو مستقبل میں مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیتے نظر آئیں. تو میرا نہیں لگتا کہ ان کا مستقبل کی سیاست میں کوئی کردار ہے. بہت شکریہ عرفان مغل صاحب نے ملکی اور مقامی سیاست کا بڑا زبردست احاطہ بھی کیا اور تب مفصل اس پر تجزیہ کیا. نعمان بھٹہ اور اقتدار نے اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.